جمہوریت، جسٹس اور جنرل کے درمیان از قلم مظہر عباس صاحب۔ یہ اس کالم کا دوسرا اور آخری حصہ ہے۔ اس کا پہلا حصہ آپ کو آئی بٹن میں، اینڈ اسکرین میں اور ڈسکرپشن میں اس کا لنک آپ کو مل جائے گا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف سے 126 دن کے دھرنے کے باوجود استعفیٰ نہ لے سکے اور معاملہ بہرحال بات چیت سے ہی حل ہوا اور وہ اپنے ساتھیوں سمیت قومی اسمبلی میں واپس گئے۔ میاں صاحب اس بحران سے نہ نکل پاتے اگر اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹ کے بجائے عمران کے دھرنے کی حمایت کر دیتی۔ میاں صاحب کی اس دور میں عمران خان سے ایک ملاقات بنی گالہ میں بھی ہوئی تھی، جب وہ ان کو قائل کرنے گئے تھے کہ وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی حمایت نہیں کر سکتے تو مخالفت بھی نہ کرے۔ عمران کا موقف تھا کہ آپریشن مسئلے کا حل نہیں۔ بہرحال 16 دسمبر 2014 کو پشاور آرمی پبلک اسکول میں 150 بچوں اور ٹیچرز کا قتل عام ہوا تو خان صاحب نے بھی آپریشن کی حمایت کر دی، جس کے بعد آل پارٹیز کانفرنس میں نیشنل ایکشن پلان مرتب کیا گیا اور کراچی میں بلا امتیاز آپریشن کی منظوری دی گئی۔ کہتے ہیں اس موقع پر جنرل صاحب نے پوچھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ بیچ میں آپریشن روک دیا جائے۔ کراچی میں میاں صاحب کی تینوں ادوار میں یہ تیسرا آپریشن تھا، مگر اس بار نشانہ کالعدم تنظیموں کے علاوہ ایک بار پھر MQM اور 90 عزیز آباد کے ساتھ لیاری گینگ وار بھی بنا۔ بات یہاں تک رہتی تو غنیمت تھی، کیونکہ 2008 میں زرداری صاحب نے سابق صوبائی وزیر داخلہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کے ذریعے لیاری گینگ اور MQM کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا اور مرزا نے عزیر بلوچ پر ہاتھ رکھ دیا۔ بات سول وار تک آ گئی تھی، مگر اس بار کچھ مختلف ہوا اور آپریشن کے ساتھ اچانک منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی امداد اور ہتھیاروں کی سپلائی کی تحقیقات بھی ہوئی۔ بات دہشت گردوں کے خلاف آپریشن تک رہتی تو شاید معاملات اتنے نہ بگڑتے، مگر اس وقت کے DGISI جنرل نوید مختار کی ایک تقریب میں سیاسی تقریر اور اس کے بعد رینجر کے ایک پریس ریلیز میں بلاول ہاؤس کی مبینہ طور پر ملوث ہونے کی خبر نے صورتحال کو مزید بگاڑ دیا۔ پھر ایک اجلاس میں جس میں وزیر اعظم اور زرداری صاحب بھی شریک تھے، DG رینجرز جنرل بلال نے تو سندھ حکومت کے خلاف چارج شیٹ پیش کر دی۔ کہتے ہیں زرداری صاحب یہ کہہ کر اجلاس سے اٹھے کہ میاں صاحب جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ کل آپ کے ساتھ ہوگا۔ 2015 میں اچانک زرداری صاحب کے قریب ترین ساتھی ڈاکٹر عاصم کی گرفتاری نے اس صورتحال کو مزید بگاڑ دیا۔ میاں صاحب نے خود بھی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان سے اس حوالے سے ناراضگی کا اظہار کیا اور زرداری صاحب کو وہ فون کیا کہ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے انتظار کیا اور جب عاصم کو رہا نہ کیا گیا تو ان کا بیان کہ آج نواز شریف نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، کھلی جنگ کا اعلان تھا، جس کی رہی صحیح کسر چودھری نثار نے یہ کہہ کر پوری کر دی کہ عاصم کا حلفیہ بیان ان کے پاس ہے ویڈیو کی شکل میں۔ 2016 میں پاناما لیکس نے میاں صاحب کے لیے نئی مشکلات کھڑی کر دی۔ ان کے پاس 3 آپشنز تھے: اخلاقی طور پر استعفیٰ دے دیتے، پارلیمنٹ میں کیس لے جاتے یا پھر سپریم کورٹ اگر بلاتی تو وہ اپنا دفاع کرتے۔ انہوں نے آخری آپشن استعمال کیا اور پھنس گئے۔ جس وقت کورٹ نے GIT بنائی اور پاناما کو چھوڑ کر صرف میاں صاحب کو چنا تو فیصلہ واضح تھا، مگر سوال یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے بائیکاٹ کیوں نہ کیا؟ اس سب کے باوجود عمران کو 2018 میں الیکشن میں واضح کامیابی نہ ملی۔ عمران خان جنرل باجوہ کے طفیل وزیر اعظم بن گئے۔ متحدہ مسلم لیگ قاف، بلوچستان عوامی پارٹی اور جنوبی پنجاب محاذ، یہ سب خان صاحب کے لیے باجوہ اور فیض کے تحفے تھے۔ اب اس کا کیا کیا جائے اگر عثمان بزدار پنجاب اور محمود خان KP کے وزیر اعلیٰ بن جائے؟ اس سب کے باوجود انہیں فوج کی مکمل حمایت تھی۔ عدلیہ بھی پاناما کے بعد ان کے لیے خطرہ نہیں تھی۔
اسٹیبلشمنٹ نے سینٹ کے انتخابات میں بھی غیر معمولی انداز میں ان کی حمایت کی، ورنہ یہ کیسے ممکن تھا کہ چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں پی ڈی ایم کے امیدوار حاصل بزنجو کی حمایت میں 64 سینیٹرز کھڑے ہوں اور پی ٹی آئی کا اتحادیوں کے ساتھ 34 ہوں، مگر سیکریٹ بیلٹ میں حاصل بزنجو ہار جائے۔ عمران کے پاس موقع تھا، اگر وہ پنجاب میں فوری بلدیاتی الیکشن کرا دیتا، مگر اس وقت اسے مسلم لیگ نون سے ویسا ہی خطرہ تھا جیسے آج نون لیگ کو پی ٹی آئی اور عمران خان سے ہے۔ خان صاحب کے 3.5 سال میں 2.5 سال چودھریوں سے دوری رہی، اور وہ بھی اس حد تک کہ انہیں مونس الہی کی شکل تک پسند نہیں تھی، مگر بنی تو ایسی کہ آج چودھری پرویز الہی پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی صدر ہے۔ اسی دوران عمران کے پاس بنیادی اصلاحات کا موقع تھا، مگر جس انداز میں نیب کو چیئرمین جاوید اقبال کی ویڈیو لیک کروانے کے بعد استعمال کیا گیا، اس سے احتساب نے انتقام کی شکل اختیار کر لی، جس کا واضح ثبوت شہزاد اکبر کا رول ہے، جو آج منظر عام سے غائب ہے، ورنہ خان صاحب شفاف احتساب کے ذریعے بھی یہ کام کر سکتے تھے۔ دوسری طرف میاں نواز شریف اور زرداری صاحب میں تناؤ برقرار رہا، جس کی مثال مسلم لیگ کے رہنما طارق فضل چودھری کے گھر پی ڈی ایم کا وہ اجلاس ہے جس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم الگ ہو گئے۔ ابھی عمران کی حکومت میں 2 سال باقی تھے کہ انہوں نے ایک غیر ضروری تناؤ جنرل باجوہ سے جنرل فیض حمید کی ISI سے ٹرانسفرز پر مول لے لیا۔ بعد میں یہ اختلافات شدت اختیار کر گئی۔ باجوہ کو جس طرح توسیع ملی اور جنرل فیض کے پورے رول پر سنجیدہ سوالات ہے۔ کہتے ہیں جنرل باجوہ نے بعد میں پی ڈی ایم کو استعمال کیا اور جنرل فیض حمید نے عمران کو، اور یوں بات عدم اعتماد کی تحریک کی کامیابی سے اعلیٰ عدلیہ کی 100 موٹوں تک آ گئی، کبھی پی ڈی ایم کے حق میں تو کبھی عمران کے۔ ان 12 ماہ میں صرف اور صرف عمران کو فائدہ ہوا، اور کل تک جو سیٹیں ان کو تحفے میں دی گئی تھی وہ آج بآسانی جیتنے کی پوزیشن میں ہے، اور صورتحال ایسی ہے کہ الیکشن کی گولی نہ اگلی جا رہی ہے نہ نگلی جا رہی ہے۔ کیا عدلیہ، کیا پارلیمنٹ اور کیا نیوٹرل، سب کو غیر معمولی صورتحال کا سامنا ہے۔ ایسے میں جماعت اسلامی کی بات چیت کی کوشش ایک مثبت اقدام ہے، مگر ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ امید کرتا ہوں کالم آپ کو پسند آیا ہوگا۔ جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کومنٹ میں اپنے رائے کا اظہار کریں اور ویڈیو کو لازمی شیئر کریں۔